بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 یعنی 34 تک بلکہ 35 تک ایک عنوان ہے، حضور کے گھر آنے والے، بیوی ہوں، بال ہوں یا بچے ہوں، حضور کے بال بچے، بیویاں، علی بھی حضور نے اپنا نفس، قرآن پاک نے نفس مصطفیٰ علی کو کہا۔ امت کے اس طبقے سے پوچھئے کہ اس آیت سے یا ان آیات سے کیا مسئلہ اخذ نکلتا ہے۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ سوائے اس کے اور کچھ نہیں مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے کا بڑا مقام ہے، بڑا احترام ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں آنے والی آیت کے ایک نئی بات دیکھیے۔ آج تک لفظ اللہ کے بارے میں آپ نے غوث پاک کی تفسیر لاجواب لاسانی یہ سنے تھے کہ موقع مناسبت کے حساب سے اللہ کا انٹروڈکشن کراتے، جیسے سورہ کا کیا عنوان ہے اسی عنوان سے بسم اللہ کا ترجمہ کراتے، صحیح ہے؟ وہ تو ہماری جب کتاب آئے گی ہے نہیں، غوث اعظم ترجمہ بسم اللہ انشاءاللہ۔ آج جو ہے نبی کا انٹروڈکشن بالکل سیاق و سباق کے اعتبار سے آگے پیچھے کو دیکھتے ہوئے لفظ نبی کا بھی تعارف میرے غوث نے اتنا عمدہ انداز میں کیا ہے کہ ابھی پہلے یا ایھا نبی سے پہلے 5 لائن فرماتے ہیں، غور کریں آپ۔ اور آج کی بیویوں کو خصوصاً دعوت فکر اور دعوت توجہ ہے۔ اچھا بننا ہے نا، ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر گھر کی مالک بننا ہے بلکہ مالکہ بننا ہے، مالک ہے نہیں، گھر کی مالکہ بننا ہے تو شوہر کو مالک سمجھو، صحیح ہے کہ نہیں؟ شوہر اگر مالک ہو گیا تو تم آٹومیٹک مالکہ بن گئی، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مالک کی بیوی غلام تو ہو نہیں سکتی، صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر کو غلام سمجھ لیے تو آٹومیٹک غلام بن گئی۔ پھر کہاں ہے کہ نہیں، شوہر کو غلام سمجھ لیے تو آٹومیٹک غلام ہو گئی، کیونکہ غلام کی بیوی مالک کہاں سے ہوگی؟ ایک کلیئر بات ہے۔ یہ میسج ہے آج کی بیویوں کے نام، کیونکہ عنوان یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عنوان ہے، اور اس کو جا کر کے محبت سے بولیے گا آپ الٹے ہاں نہیں مطلب سوچ اگر اسے بولتے ہیں نا توحید اور رسالت والی سوچ ہو
تو واقعی آپ کے قدم میں سب کچھ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن آپ شوہر کو غلام سمجھ رہی ہیں, تو بیوی مالک کہاں سے ہوتی جی؟ اسی لیے ساس ٹارچر کرتے. شوہر کو مالک سمجھو نا, ساس بھی تمہیں مالکہ کا درجہ دے گی. کیونکہ جس ماں کے بیٹے کو کوئی مالک سمجھے تو کیا کہنا اس ماں کا کتنا بڑا دل ہوگا یار. لیکن غلام سمجھتے ہیں, اس لیے ہو رہا ساس بہو کا جھگڑا. خیر, خدا کرے سن رہی ہو. آگے کی آیت کی تمہید دیکھیں, آیت نمبر 28. ثم لما اشتكت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من العسرة فی المأکل والمشرب والملبس. 3 چیز. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کھانے پینے اور لباس کے تعلق سے تنگی کی شکایت کی. سمجھ گئے سب؟ جملہ ایک دم آسان ہے. 3 چیز, کھانے پینے اور پہننے. لباس کا ایک بولتے, کھانے پینے پہننے, نانو نفقہ سکنا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. وَسَأَلْنَ مِنْهُ ثِيَابَ الزِّينَةِ وَالزِّيَادَةِ فِي النَّفْقَةِ وَالسِّعَةِ فِي الْمَعِيشَةِ. اور مطالبہ کیا, سوال کی, مانگنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینت والے کپڑے, نفقہ میں زیادتی, اور رہن سہن میں وسعت. اس بات کے سب جملے ہیں. وَلَيْسَ مَعَهُ صلی اللہ علیہ وسلم من حُطَامِ الدُّنْيَا مَا يَكْفِي مَعُونَتُهُنَّ عَلَى هَذِهِ الْوَجْهِ. حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بلکہ غوث پاک کے جملے سے پاس کیے بغیر ترجمہ کریں ساتھ. پاس تو حضور کے سب تھا, لیکن ساتھ حضور کے نہیں تھا. سمجھ رہے نا؟ ساتھ حضور کے صرف خدا, پاس حضور کے ساری خدائی. جملے پہ غور کریں آپ. ہاں, معہو مانے ساتھ. اور غوث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی وہ چیزیں جو اس طریقے پر ان کی ضرورتوں کو پوری کر سکے, ان بیویوں کی ضرورت کو نہیں تھا. ساتھ اغتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے یہ مطالبہ سن کر کے غم فرمایا. آگے وہ جملہ بولوں گا جو آپ بول رہے ہیں, وَتَحَزَّنَ حُزْنًا شَدِيدًا, اور سخت غمگین ہوئے. اب یہ جملہ, فَقَالَ تَعَالَى مُنَادِيًا لَهُ. کمال ہے. اچھا, ریزن صحیح بھی ہو پھر بھی دل مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ ٹوٹتا نہیں دیکھتا. غور کریں آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. ندا سمجھ رہے ہیں نا؟ آواز دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی. اب نبی کی تفسیر جی سنیے غور سے پاک. المباہی فی الفقر والعسرہ, اے غیب کی خبر بتانے والے, اے فقر و تنگی پر فخر کرنے والے, اے فقر و تنگی پر فخر کرنے والے. نبی سید و ولد آدم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی فخر نہیں, میں اولاد آدم کا سردار ہوں, کوئی فخر نہیں, میں یہ ہوں. آگے سب کی نفی کرتے ہیں, کوئی فخر نہیں, لیکن میں فقیر ہوں, مجھے فخر ہے. الفقر فخری, فقیری میرا سرمایہ افتخار ہے, فخر ہے. غوث پاک دیکھیے, پس منظر یہی تو ہے نا کہ بھائی محتاجگی کا سوال کیا, جبکہ حضور محتاجگی کو پسند فرماتے ہیں, فقیری کو پسند فرماتے ہیں. غوث کہتے ہیں المباہی, مباحات فخر فرمانے والے, اے فقر و اسرت تنگی پر فخر فرمانے والے نبی. قل, آپ کہہ دیجئے. گویا اللہ پاک نے غوث پاک سے کہا تم کہہ دو نا, تم کہہ دو نا, کیا کہنا ہے, محبت کی بات ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, لازواجک, اپنی بیویوں سے, حین یسألن عنک, جس وقت کہ وہ آپ سے سوال کر رہی ہیں, اسباب التنعم, آسائش کے اسباب کا, والترفہ,
کشادگی کے اسباب کا، وسعت العیش علی سبیل التخیر، عیش و آرام میں کشادہ رہنے کا سوال کریں تو دو آپشن ان کو دیتے ہوئے ان سے کہہ دیجیے. علی سبیل التخیر کا مطلب دو آپشن. پہلا کیا ہے؟ ان کنتن، غوث کہتے ایتها الحرائر العفائف، اے آزاد، اے عفیفہ. حضور کی کوئی بیوی باندی کی منزل میں نہیں، ایک باندی تھی لیکن بیویاں سب آزاد ہیں. اے آزاد عفیفہ، اگر تم چاہتی ہو حیات الدنیا و زینتہا، دنیاوی زندگی اور ان کی ٹیپ ٹاپ، ترجمہ صحیح کیا میں نے نہیں، اے مطاعمہا الشہیہ، یعنی دنیا کے شہوتوں سے بھرے ہوئے کھانے، وملابسہا البہیہ، اب خوبصورت لباس، یہ چاہتی ہو، فتعالین، آؤ مگر راضی ہو کر آنا. وہ چاہتی ہو، یہ چاہتی ہو تو اس چاہت پر راضی بھی ہونا. تو سنو، امتعکن، میں تمام تیری رضا کے مطابق سارا ساز و سامان عطا کر دوں گا. یہ اللہ فرما رہا، تم کو جو چاہیے میں عطا کر دوں گا. وَأُسَرِّحْكُنَّ، لیکن یاد رکھنا عطا کرنے کے بعد حبیب سے اللہ پاک فرما رہا کہ کہہ دیجئے کہ عطا کرنے کے بعد تم سب کو طلاق دے دوں گا. کیونکہ تم کو وہ چاہیے نا، میں چاہیے ہوتا تو وہ نہیں مانگتی. تو جو تمہاری چاہت تھی پوری ہو گئی، چاہو. غوث کہتے اطلقکن بعد اعطائها، عطا کرنے کے بعد چھوڑ دوں گا. سراحن جمیلہ، لیکن طلاق بدعی نہیں، بدعت والی طلاق نہیں، طلاق بائن دے دوں گا. کیا کہنا، آزادی جس طلاق میں ہو وہ دوں گا. کیا کہنا ہے، اسلام کی وہ خوبصورتی ہے کہ طلاق میں بھی عورت کو آزادی ہے. عجیب بنا لیا لوگوں نے. تو طلاق بھائی لا بدعین، بدعی طلاق نہیں. بدعی طلاق میں ضرر ہوتا ہے اور اضرار ہوتا ہے. ضرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سڈنلی دے دیے، اب کہاں جانا کیسے جانا، وہی جو ایک دم تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں. خیر، تو آیت نمبر 28 ہو گیا. آقا یہ بھی کہیے نا، ان نسبت مصطفیٰ کا خدا کتنا احترام فرما رہا ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی بیویوں سنو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو. اور اللہ اس کے رسول کو چاہنے میں ایک جملے پہ غور کیجئے گا. غوث کہتے ہیں اے رضا اللہ و رضا رسولہ، یعنی اللہ کی رضا چاہتی ہو یا اللہ کے اور اللہ کے رسول کی رضا، یا نہیں، اور اللہ کے رسول کی رضا. و تطلبن دار الاخرہ، اور دار آخرت کی طلب ہے تمہیں. دار آخرت کی تفسیر میرے غوث 5 لائن ارشاد فرما رہے ہیں. المصوبات المعدہ فیہا، وہ دار آخرت، وہ ثواب کا مرحلہ، وہ نعمتوں کا معاملہ جو تیار کیا گیا ہے جس دار آخرت میں. والجنان، اور جو وہ باغات جس کا وعدہ کیا گیا. فعلیکن، اگر یہ چاہتی ہو. آگے کی آیت کچھ اور تھی لیکن اس کا مفہوم میرے غوث دیکھیے کیا پیش کر رہے ہیں. اگر یہ چاہتی ہو، فعلیکن ان تصبرن علی ملاذ الدنیا و مشتہیاتہا، تو تم اپنے اوپر لازم کر لو صبر کرنا. لازم کر لو صبر کرنا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ تاجدار انبیاء و مرسلین کی بیویوں کو. علی ملاذ الدنیا، دنیا کی لذتوں پر صبر کرو، دنیا کی خواہشات پر صبر کرو، کھانے کی کشادگی پر صبر کرو، لباس کے اچھے لباس کے اوپر صبر کرو. پر کا مطلب یہ کہ اس طرف دھیان نہ دو. حتی تکن من زمرۃ المحسنات، تاکہ تمہارا شمار ان نیکوکاروں میں ہو جائے جو اپنی توجہ میں صرف حق کو رکھتی ہو. کیا کہنا، اور لذات اخرویہ کو رکھتی ہو، اور دنیا کے متاع و سامان سے
روگردانی کرتی ہو، دنیا کی لذتوں سے روگردانی کرتی ہو، دنیا کی شہوات سے روگردانی کرتی ہو، دنیا سے روگردانی کرتی ہو، ساز و سامان سے، لباس سے، زینت سے روگردانی کرتی ہو، ہاں جیتی ہو، دیکھیے گا، جیتی ہو جینے کے لیے، پہنتی ہو ستر عورت کے لیے، کھانے کے لیے جیتی ہو نہیں، کیا کہنا، سوا صد جوعتن، بس ایک دو گھونٹ پی لیں یا کھا لیں جس سے کہ زندگی ملے اور عبادت کر سکیں، وستر عورتن، اور ایسا کپڑا مل جائے جس سے عورت چھپ سکے، کیا کہنا ہے، یہ غوث پاک کے جملے تھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو سنو وہ اللہ جو اپنے بندوں کے تمام باطنیت پر مطلع ہے، اعدّ تیار کر رکھا ہے، للمحسنات محسنات کے لیے۔ اب محسنات کی تفسیر میں میرے غوث کہہ رہے ہیں المرجحات جانب اللہ و جانب رسولہ، جو ہر حال میں اللہ کی جانب اور رسول کی جانب ترجیح رکھتی ہو، مقتضى نفوسہن ولذات الاخرویہ علی الدنیا وما فیہا، اپنے نفسوں کے تقاضے پر نفسوں کی طرف توجہ نہ ہو، اللہ رسول کی جانب متوجہ، اور لذات اخرویہ پر توجہ رکھتی ہو، دنیا اور وما فیہا کے اوپر، یعنی لذات اخرویہ کو دیکھتی ہو، دنیا کی لذتوں کو نہیں، کیا کہنا ہے۔ من کن، ایسی محسنات کے لیے تم میں سے جو بھی بنے گی، اجرن عظیما، عظمت والا اجر بنا تیار کر رکھا اللہ تعالی نے۔ اب عظمت والا اجر کیا ہے؟ یستحقر دونہا الدنیا، اس عظمت والے اجر کے سامنے دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتیں حقیر ہیں، واہ، فانی ہیں، باقی نہیں ہے۔ یہ ہوئی آیت نمبر 29۔ واہ، دو آپشن تو دیا تھا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے اللہ، آخر جنت دینا ہے تو ان بیویوں کا مقام ایک ایک ظاہر ہے، جب نسبت مصطفیٰ سے تو نے مشرف کیا ہے، کر دینا تھا مطالبہ پورا، لیکن نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بھی اظہار فرمایا اور امت کی تمام عورتوں کو ایک سبق دیا کہ اپنے شوہروں پر ٹارچر نہ کیا کرو، اپنے شوہروں کو ٹارچر نہ کیا کرو، ان کی ظاہری جو وسعت ہے، ظاہری کے جملے پر، کیونکہ نبی کی تو وسعت تھی ہی، اس لیے پاس اور ساتھ کی وضاحت کر دیا میں نے، نبی کے ساتھ سب ہے، نہیں، نبی کے پاس سب ہے، ساتھ صرف اللہ، کیا کہنا ہے، واہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نہ دینے کا بھی پہلو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ آؤ دے دیتا ہوں، لیکن جب یہ دے دوں گا تو تم چونکہ اس سے راضی ہو، اس کا ایک اہم مفہوم بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں ہیچ ہے۔ اگر دنیاوی نعمتوں کو کسی نے نبی کی محبت پر ترجیح دیا، ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیا یہ چاہیے تو نبی نہیں دوں گا، اور نبی چاہیے تو یہ بھی ملے گا، صبر تو کرو، یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں دوں گا، صبر تو کرو، واہ 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 واہ۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 30۔ ثم لما نبا سبحانہ علیہن طریق الاحسان وعلمہن سبیل الفوز الى درجات الجنان اراد ان یجنبن ہن ویبعدہن عن درکات النیران، پھر جب اللہ سبحانہ نے انہیں احسان کا طریقہ بتایا اور کامیابی کا راستہ سکھایا، جنت کی راہیں عطا کی، تو چاہا کہ انہیں جہنم کی راہوں سے دور رکھا جائے۔ فقال منادیا علیہن لیقبلنا، تو اللہ پاک نے حضور نبی کی بیویوں کو ندا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تاکہ جو اللہ کہنا چاہ رہا اس کی طرف متوجہ ہو، یا نساء النبی، لفظ پر غور کیجئے، پیچھے کہا یا ایھا النبی، اس کے بعد کہا یا نساء النبی، غوث کا جملہ سنیے کہ وہاں بھی نسبت، وہاں بغیر نسبت ہے، یہاں نسبت ہے، یا اے میری بندی، اے اللہ کی مخلوق، لیکن نہیں، یہ نبی کی بیویوں، غور کیجئے گا، غوث کہتے اضافہن سبحانہ ایاہ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی نسبت نبی کی طرف کیوں کیا، نساء کی نسبت نبی کی طرف کیوں کیا؟ غوث کہتے للتعظیم والتوقیر، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے، ان کی توقیر بیان کرنے کے لیے، واہ میرے غوث، من شأنکن، اے نبی کی بیویوں سنو، تمہاری شان یہ ہے کہ التحسن والتحفظ عن الفحشاء، فحش بولتے ہیں طبیعت جسے مطلب مکروہ جانے، اور منکر بولتے ہیں شریعت جسے کریہ جانے، طبیعت جسے خراب جانے اسے فحش بولتے، اس لیے بولتے ہیں فحش باتیں کر رہے ہیں، اور شریعت جسے خراب سمجھے اسے کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ تو اللہ پاک فرما رہا اے نبی کی بیویوں تمہاری شان یہ ہے کہ تم فحش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ قدرت دینے والا، توفیق دینے والا رب فرما رہا ہے وَالتَّحَرُّزْ عَنِ الْمَكْرُوحَاتِ مُطْلَقًا، اور شریعت جو تیرے نبی کی ہے، میرے نبی کی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جو جس سے روکا ہے، شریعت جسے ناپسند کرتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، تحرز بچاؤ مطلق طور پر۔ کیوں؟ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ، تم میں سے جو کوئی بھی فعل قبیح کا مرتکب ہوگا یا فعل قبیح کی مرتکب ہوگی، تم میں سے کوئی بھی، غوث فعل قبیح تفسیر کی ہے، وَخَصْلَةٍ ذَمِیمَةٍ، کیونکہ میں نے ایک جملہ کہا ہے نبی کی بیوی زنا جیسی مطلب حرکت سے پاک رہتی، ہر نبی کی بیوی اللہ پاک نے پاک رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، کیونکہ نبی کو بھی جو مطلب منتقل ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک پاک صلب میں رکھا، کسی بھی مشرک میں نہیں رکھا، اور جس پیٹ میں بھی رکھا وہ پیٹ بھی ان کی شریعت کے حساب سے نکاح والا ہی تھا، کوئی بغیر نکاح کے نہیں تھا، نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ، مبینتن، یہ ظاہر طور پر فعل قبیح کرے، جس کا فحش ظاہر ہو، جس کی قباحت ظاہر ہو، جو شرعن اور عقلاً بالکل مطلب قبیح سمجھا جائے، تو سنو یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو ایسے کو ڈبل گنا عذاب ہوگا، دیا جائے گا، یعنی عذابکن ضعف عذاب سائر الحرائر، تم بھی آزاد ہو، ہاں، دوسرے بھی آزاد ہیں، ہاں، نبی سے نسبت تم رکھتی ہو، ہاں، دوسرے لوگ نہیں رکھتے ہیں بیوی کے اعتبار سے، ہاں، تو وہ کریں گے تو ایک دوں گا، تم کرو گی تو دو دوں گا۔ دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ ابھی دیکھیے نا، غوث پاک جو بڑی اہم بات کہیں آگے چل کر، وہ یہ کہ جس طرح آزاد عورتوں اور مردوں کا عذاب نسبت کرتے ہوئے غلام اور باندیوں کی طرف، یعنی غلام اور باندی اگر گناہ کرے تو اس کو کم ملتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ بتا دوں کہ وہ جو باندی اسلامی حکومت میں ہوتی تھی، وہ بھی نکاحی کا پروسیس ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ خالی مطلب نفس کی تکمیل کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایک الفاظ ہیں اس کے خاص، اسی لیے دھیان دیجئے گا، اگر وہ نکاح کا پروسیس نہیں ہوتا تو طلاق کی بات ہی نہیں آتی، اور حدیث پاک میں طلاق الامت تطلیقتان، کہ باندی کی طلاق مغلظہ دو ہی ہے، یعنی دو اگر طلاق دے دیے تو مغلظہ ہو جاتی ہے، دیکھا۔ تو اس کا مطلب طلاق تو نکاح کے بعد کا معاملہ ہے نا، تو اب جب طلاق کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ باندی کا پہلو بھی نکاحی سے مشروط ہے۔ اس لیے جو لوگ جو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ باندی بنانا معاذ اللہ رکھے، استغفر اللہ، اس طرح کی حرکت نہ کریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ہمارا اسلام ہے، ہم سے سمجھیے، ہم سے سمجھیے، اپنے سے آپ ایسے کیسے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شادی برائیوں سے بچنے کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نوجوانوں، تم میں سے کیپیسٹی اگر کوئی رکھتا ہے تو نکاح کرے، نہیں تو روزہ رکھے۔ اب آپ بتائیے، کسر شہوت بیوی میں بھی ہے، کسر شہوت روزہ میں بھی، اور دونوں عبادت، دیکھا نا کمپریزن، دیکھا آپ نے؟ تو عبادت ہے، کیونکہ نگاہیں محفوظ رہتی ہیں، شرمگاہیں محفوظ رہتی ہیں، تو عبادت کا پہلو قرار دیا گیا۔ خیر، تو ڈبل عذاب، آزاد کو جس طرح عذاب دیا جاتا، باندیوں کو اتنا عذاب نہیں دیا جاتا۔ تو سیم ایسے ہی آزاد بغیر نسبت والی عورت کو جو عذاب دیا جائے گا، نسبت والی تم ہو، تم کو ڈبل دیا جائے گا عذاب۔ خیر، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ڈبل دینا میرے اوپر بہت آسان ہے، ٹینشن نہیں، ہاں بہت آسان ہے، مگر میں وارن کیوں کر رہا ہوں؟ وارن یہ کر رہا ہوں کہ سنو، اتنا اعلیٰ نسبت رکھنے والے بھی اگر اس طرح، حالانکہ امپاسبل پہلو ہوتا ہے، علی سبیل الفرض بولتے ہیں اس کو، علی سبیل الفرض بولتے،
کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نبی کا سایہ اللہ نے نہ رکھا ہو، جس نبی کے جسم پاک پر مکھی نہ بٹھایا ہو، جس نبی کے چپل میں کچرا آ جائے تو جبرائیل کو بھیجا ہو انفارم کرنے کے لیے، اس نبی کی بیوی کو غلط کام کرنے والی کبھی نہیں نسبت کے اعتبار سے رکھ سکتے، کیونکہ بیویاں بستر استراحت پر رہتی ہیں، آرام کے بستر کا عنوان ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس لیے یہ علی سبیل الفرض ہے کہ جب میں ان کو وارن کر سکتا ہوں تو اے امت کی لڑکیوں، یہ ہے اصل معاملہ، اے امت کی عورتوں سنو تمہارا کیا ہوگا۔ آگے دیکھیے، اسی لیے آیت نمبر 30 تک ہو گیا، آیت نمبر 31 پڑھ لیں، بس بہت اہم آیت ہے یہ۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سنو جو خشوع و خضوع کے ساتھ تم میں سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اطاعت خدا اور رسول پر مداومت کرے گا، واجبات کو بجا لائے گا، ممنوعات کو ترک کرے گا، مکروہات کو چھوڑ دے گا، اور جو نوافل اور مندوبات نیکیاں کی کنٹینیوٹی کرے گا، تو سنو میں نے ابھی عذاب کے بارے میں سنا دیا، ایسا نہیں ہوں میں، نوتیہا اجرہا مرتین، اجر بھی ڈبل دوں گا، یا اللہ مرتین ڈبل دوں گا اجر، کیا کہنا ہے کیا کہنا۔ ای جزاء اعمالها وطاعت فی یوم الجزاء مرتین، 2 مرتبہ جزا دوں گا، کیسا؟ غوث دیکھیے کہہ رہے مرتن علی مقابلۃ الاعمال الصالحہ ومقتضى الطاعات المرضیہ، ایک تو اعمال صالحہ بجا لانے کے مقابلے پر، اور ایک جو ہے طاعات مرضیہ پسندیدہ عمل کے تقاضے کی بنیاد پر، ومرتن علی ترجیحها، اور دوسرا اس لیے کہ تم نے اللہ اور رسول کی رضا میں یہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ عمل نیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رسول کی رضا میں کیا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، اپنے نفسوں کی خواہشات یہاں پر نہیں۔ افسوسناک پہلو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم لوگ بھی آپ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جب تک ہمارے کو علم نہیں تھا 17 رکعت ہمیشہ کی پڑھتے تھے، دھیان دیجیے گا جملہ کہہ رہا ہوں، جب تک ہمارے کو علم نہیں تھا 17 رکعت پڑھتے تھے، جب تک ہمارے کو علم نہیں تھا 12 رکعت ظہر پڑھتے تھے، علم نہیں تھا 8 رکعت عصر پڑھتے تھے، علم نہیں تھا فجر 4 پڑھتے تھے، سمجھ رہے نا، مغرب 7 پڑھتے تھے، لیکن جب سے معلوم ہوا کہ نہیں 4 رکعت فرض ہے، 3 رکعت واجب ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تو عشاء میں سب غائب کر کے 9 رکعت پڑھتے ہیں۔ جب سے معلوم ہوا کہ سنت غیر مؤکدہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم نے کٹ پش شروع کر دیے۔ تاریخ گواہ ہے، آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ ابھی بھی کھیڑے گاؤں میں عشاء کی نماز 17 پڑھتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی ہم لوگ ابھی بھی سکھاتے ہیں عشاء میں کتنے رکعت، 17 رکعت، لیکن آج پڑھے لکھے لوگوں کو آپ دیکھیے وہ یہی بولیں گے ارے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے۔ آج میں ایک جملہ ڈکلیئر کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی اہمیت کو سمجھیے۔ جب میدان محشر قائم ہوگا اور فرائض اور واجبات کی ناقصیت سے آپ پریشان ہوں گے، تو اس وقت ابھر کر جو عمل آنے والا ہے وہی ہے سنت غیر مؤکدہ اور نوافل۔ اور دنیا کا کوئی فرد یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے فرائض اور واجبات کی تکمیل کی ہے، مکمل کر دی ہے، نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے آج کی تاریخ سے جو یہ سن رہے ہیں، پوری امت کو یہ میسج ہے کہ عشاء میں 17 رکعت پڑھو، مغرب میں 7 رکعت پڑھو، عصر میں 8 رکعت پڑھو، ظہر میں 12 رکعت پڑھو، فجر میں 4 رکعت پڑھو۔ یہ ہے رکعت کی تعداد، یہ نہ دیکھو کہ کون سنت مؤکدہ کون سنت غیر مؤکدہ، سب اللہ کے لیے آپ نماز پڑھو۔ اور خصوصاً فرائض اور واجبات کے علاوہ ایکسٹرا بھی نوافل ہمارے پاس، بھائی تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ایکسٹرا عمل ہے نا، نوافل کی کثرت کیوں کرتے ہیں؟ ایکسٹرا عمل ہے نا، تو ایکسٹرا عمل کی اہمیت وہاں معلوم ہوگی جب فرائض اور واجبات میں ناقص ہوگے تو یہی ابھر کر آئے گا۔ اللہ پاک خود کہے گا کہ دیکھو ان کے نوافل میں کچھ ہے۔ اس لیے یہ جملہ کہتے ہوئے ہاں کبھی چھوٹ جائے تو وہ الگ بات ہے، کبھی چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو کہہ رہا ہے اللہ پاک کے ڈبل ہم دیں گے، ایک مرتبہ تو اعمال صالحہ کا، اور دوسری مرتبہ کہ اس نے مجھے اور میرے حبیب کو ترجیح دیا ہے، اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دیا۔ یہاں پر 4 رکعت، اور کمال تو یہ ہے کہ موبائل کے ایک مس کال کی وجہ سے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ چھوڑ رہے ہیں، یعنی اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں آپ، صحیح نا، ترجیح دے رہے ہیں آپ۔
جب کہ خدا کی بارگاہ میں بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے آپ کو کب سمجھنا؟ اللہ کے جب وہ سجدہ میں ہو، موقع بھی مل رہا 4 مرتبہ قریب ہونے کا، تو اب آپ دور چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرماتا ہے وَآتَدْنَا لَهَا، اور احسان یہ کروں گا کہ ایسی عورت کے لیے کیا کہنا ہے، اعمال اور طاعت کی بجا آوری کا جو استحقاق ہے، جو حقدار ہے وہ تو دوں گا ہی، لیکن ایکسٹرا سنو، کرامت اور عزت والا دکھتا ہوا بھی رزق دوں گا، دکھتا ہوا بھی رزق دوں گا۔ غوث کہتے ہیں سورین فی الجنہ، جنت میں دکھنے والا رزق دوں گا، مما تشتہی نفسہا، یہاں نفس کو ترک کیے نا، وہاں نفس کو لذت دو، کیا کہنا ہے جس سے اس کا نفس خواہش کرے گا وَتَلَذُّ عَيْنُهَا، اور اس کی آنکھ لذت پائے گی، کیا کہنا ہے۔ اب دونوں جگہ اگر چاہو گے تو یہ کیسا جی وَمَعْنَوِيًّا، اور رزق معنوی بھی دوں گا۔ رزق معنوی کیا ہے؟ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ بولنے کا من نہیں کر رہا۔ رزق معنوی یہ ہے کہ دینے کے بعد چھپ نہیں جاؤں گا، تم میرے جمال و جلال دونوں کو دیکھو گے، میں تو رزق سوری چھوڑ دوں گا، جمال دیکھوں گا۔ اللہ پاک غوث پاک فرما رہے ہیں کہ رزق معنوی بھی، اور معنوی یہ ہے کہ عند استغراقها بمطالعت جمال اللہ و جلالہ، کہ مستغرق رہو گے اللہ کے جلال و جمال میں، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ ہوئی آیت نمبر 31۔ 32 انشاءاللہ کل رہنے دیتے، اہم عنوان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، قوم کی بیٹیوں کو، قوم کی بہنوں کو، قوم کی عورتوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً آج کی گفتگو پروردگار ہمارے گھر بار میں اولاد میں برکتوں کے باب میں انشراح صدر کے ساتھ خصوصاً اور عموماً ساری دنیا اور ملت اسلامیہ کی خواتین اور عورتوں کو دلوں میں ڈال دے مولا۔ یا اللہ دار آخرت کو ترجیح دینے والی فکر عطا فرما۔ یا اللہ لذات دنیا، شہوات دنیا سے روگردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا ہو مولا۔ تیرا حبیب تاجدار انبیاء و مرسلین جس کے حوالے سے رب نے کہا کہ میرے حبیب جو مانگ رہی ہیں دینے کو تیار، پروردگار ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود ترجیح نہ دینے والا عنوان دے کر رب نے ذہن دے دیا مولا۔ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں، عورتوں، غرضے کے ہر ایک کو پروردگار اپنا اور اپنے حبیب کی رضا کی دنیا میں فکر کے باب میں ایکٹیو رکھ مولا، متوجہ رکھ مولا، ایسی سوچ ایسی فکر عطا فرما مولا۔ آج کی اس فیوز و برکات جیلانی، دروس جیلانی کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو آخرت کی فکر عطا کرتے ہوئے مولا دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، جب تک زندہ رکھ مولا، اپنا اپنے حبیب کا محتاج رکھ مولا۔ یا اللہ دنیا سے بے نیازی عطا فرما، اے بے نیاز مالک ہم سب کو بھی بے نیاز کر دے، معاش اور معیش کی تباہی سے بے نیاز کر دے مولا، ظالموں کے ظلم سے بچا، اشرار کی شرارتوں سے بچا پروردگار۔ اگر واقعی یہ بیماری ہے تو ہمیں محفوظ فرما، بیماری نہیں ہے کسی کی سازش ہے تو پروردگار انہیں بے نقاب کرتے ہوئے ذلیل و رسوا کر دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، اسلام و مسلمان کی مدد فرما، شاعر اسلام، علامات اسلام کی حفاظت اور مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔